اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المعارج، سورت نمبر 70، پارہ وہی 29واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، بعذاب واقع، واقع ہو جانے والے عذاب کے بارے میں، للکافرین لیس لہ دافع، کہ جس کو کافروں سے دفع کرنے والا کوئی نہیں، من اللہ ذی المعارج، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو عروج کے، بلندی کے، زینوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھیں گے فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اس کے حضور ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی اچھی طرح صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ اس کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگی ہوئی دھنی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ یہ لنڈے کے پرانے سویٹرز آتے ہیں نا، تو ان کو تھریش کر کے ان کی اون بنائی جاتی ہے، اور پھر اس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کمبل وغیرہ بن کر مارکیٹ میں آتے ہیں۔ تو سویٹر جو ہیں وہ رنگین اون کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو جب اس کو تھریش کیا جائے گا، اس کو دھنا جائے گا، تو وہ جو روئی اڑ رہی ہوگی اس کا ذرا تصور کیجئے، ملٹی کلر۔ تو پہاڑوں کے اندر بھی کالے بھی ہیں، براؤن بھی ہیں، سفید بھی ہیں، اور دوسرے رنگوں کے بھی ہیں۔ تو جب یہ دھنے جائیں گے تو پھر وہ کیا سین ہوگا، اس کا نقشہ یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ہوں گے رنگی ہوئی اور دھنی ہوئی اون کی مانند۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری یار کسی جگری یار کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ يُبَصِّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چاہے گا مجرم کاش کہ وہ فدیے میں دے دے اس روز، ببنیہ اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ اپنی بیوی کو، واخیہ اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ اور اپنے سارے قبیلے کو، کنبے کو جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا۔ ومن فی الارض جمیعا، بلکہ سارے کے سارے انسانوں کو، ثم ینجیہ، اور پھر کسی طرح اس کو نجات مل جائے، اس کو بچنا نصیب ہو جائے۔ کلا، نو وے، ہرگز نہیں۔ انہا لظا، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو گوشت پوست کو کاٹ کھائے گی، کھا جائے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، جو پکار پکار کر بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑا، وجمع فاوعی، اور مال جمع کیا اور اس کو سینت سینت کے رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا تھوڑ دلا واقع ہوا ہے، بے صبرا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف آتی ہے تو شور مچاتا ہے، جزا فضا کا، تو مارے گا، وہ لٹے گیا، غریباں نے روزے رکھے، دن بڑے آ گئے۔ یہ سارے محاورے جو ہیں یہ اس کردار کے ہیں جو قیامت تک رہے گا، کہ انسان بڑا تھوڑا دھڑدلا واقع ہوا ہے، جب تنگی آتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو مال عطا کیا جاتا ہے، خیر عطا کی جاتی ہے، تو پھر اس کو روک لیتا ہے، مال کو، بخل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون،
وہ نمازی کہ جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، سیزنل نمازیں نہیں پڑھتے۔ رمضان آیا تو ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور جو ہی عید کا چاند نظر آیا تو پھر عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی اور پھر ختم۔ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میں بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ تو جب میں 8ویں جماعت میں تھا تو ایک رمضان مجھ پر ایسا آیا کہ پھر میں نے رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھی۔ جب رمضان گزر گیا تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ عبدالسمیع اس دفعہ تم نے رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھی۔ تو میں نے شوال میں نمازیں شروع کر دی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا عادی بنا دیا، کیونکہ وہ کوئی ایسا کوئی نہیں تھا کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو شوال، ذی-قعدہ، ذی-الحج اور پھر سارے محرم صفر جو ہے وہ ایک ہی جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بس ایک راستہ میرے لیے نکالنا تھا تو یہ راستہ بن گیا۔ تو میں آپ حضرات کو بھی جن میں سے جن کا ابھی نماز کا معمول نہیں بنا، تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ شوال میں شروع کر دیں نمازیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے ہوئے کہ اللہ ہمیں استقامت دے۔ جو رمضان میں پڑھ رہے ہیں اول تو اسی میں اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں کہ یا اللہ جیسے تو نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اب ہم تمام نمازیں جو ہیں وہ اہتمام کے ساتھ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس پر استقامت دے دے۔ دوام، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نمازوں پر دائم رہنے والے ہیں، کنسسٹنٹ۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے اور ہیو ناٹ کے لیے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو سوال کرنے والا حقدار ہوئے تو پھر دینا چاہیے تھا۔ یہ حقدار کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ الحق نے کرنا ہے یا میں نے آپ نے کرنا ہے؟ وہ ایک پرائیویٹ کالج ہے ستیانہ روڈ پر، تو اس میں مجھے خطاب کے لیے بلایا، تو وہاں ایک فیکلٹی ممبر تھے، انہیں کیا کہ قرآن مجید کے بارے میں نے خطاب کیا تھا، عظمت قرآن کے بارے میں۔ تو فیکلٹی ممبر سیکولر مائنڈڈ تھے، مجھے کہنے لگے کہ قرآن مجید بنیادی حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں، ظاہر ہے یہ سوال کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ممکن ہوتا ہے، سوال کرنے والا تو بڑا تیار سوال ہوتا ہے اس کے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت گائیڈ کر دے تو آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا اٹس اے نان سینس، کہ وہ کون سا حق ہوتا ہے کہ جو حق لینے والا خود تعین کرے کہ میرا حق ہے؟ یہ انسانی حقوق جو ہم نے بنائے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ یہ انسانوں نے خود ہی اپنے حقوق بنا لیے ہیں، جبکہ ہمیشہ کوئی بڑی اتھارٹی جو ہے وہ حقوق کا تعین کرتی ہے۔ تو انسانی حقوق ویسے ہی ایک نان سینس بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، اس نے انسانوں کو جو حقوق دیے ہیں وہی اس کے حقوق ہیں۔ باقی خود سے کوئی کہے انسان کہ یہ بھی میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے، اس کو سوائے خلل دماغ کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ سائل کا حق ہے، لیکن ہم اس حق کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ سو ہم باتیں بناتے ہیں کہ یہ پروفیشنل ہیں، مشٹنڈے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا حق ہے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر ایک بات اور سمجھ لیجئے، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کروں گا کہ میرے گناہ بخش دے، جبکہ میں نے سارے گناہ کیے ہوئے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حق کیا ہے پھر؟ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے، تو پھر میں مغفرت کا سوال کیوں کر رہا ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا کہ تم حقدار نہیں ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، بس میرا تو بیڑا ہو گیا۔ تو شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ امتحان رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منطقی انتہا تک پہنچایا ہے کہ کوئی مانگنے والا سفید گھوڑے پر، آج کی زبان میں ترجمہ کروں تو لینڈ کروزر پر سوار ہو کر بھی آئے تو اس کو بھی خالی نہ لوٹاؤ۔ اور ہمارے بزرگوں کی سنتیں بڑی عجیب ہیں۔ تو ایک اللہ والے کے پاس کوئی مانگنے والا آیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے۔ جو میرے استاد جنہوں نے واقعہ سنایا انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے کہا تھا کہ انہوں نے 10 روپے نکال کے دے دیے۔ ان کے جو شاگرد ارد گرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا پروفیشنل آدمی ہے، تو گھٹنا گھر جا کے مرغ پلاؤ کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو۔ تو شاگرد سمجھے کہ شاید ہی واپس لے لیں گے پیسے اس سے،
تو اس کو بلا کر انہیں اور پیسے نکال کے دے دیے. تو میں تو تمہیں اپنے جیسا درویش سمجھا تھا, روکھی سوکھی کھانے والا, تو میرے دوستوں نے بتایا کہ تم تو مرغ پلاؤ کھاتے ہو, جاؤ اپنی مرضی کا کھانا کھاؤ. یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. شاید ہم ان باتوں کو نہ پا سکیں, نہ سمجھ سکیں, اس کو بھی نان سینس ہی کہیں, لیکن بہرحال یہ ایک ہے بات, بڑوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی بڑا کرے. ہم چھوٹے دل والے ہیں, تنگ نظر ہیں. ساری بات کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ دینا کوئی نہیں ایسی. ہمارے بزرگوں کا ایک اور سنت, جو میرے ہم عمر لوگ ہیں یا مجھ سے کچھ چھوٹے یا بڑے, انہیں یاد ہوگا کہ ہمارے بڑوں کی سنت کیا ہوتی تھی کہ اگر کسی فقیر کو نہ دینا ہو تو اس سے کیا کہتے تھے کہ بابا معاف کرو, اماں معاف کرو, بھائی معاف کرو. کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ تمہارا مجھ پر حق تو ہے, سوری کہ میں تمہیں دے نہیں رہا, تمہارا حق مجھے معاف کر دو. ہم نے وہ ایکسپریشن ہی بدل دیا, اللہ بھلا کرے. تو ہم نے اس حق کو ڈینائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ریکگنائز کرنے کی توفیق دے. وہ میرا دورہ ترجمہ قرآن 4-5 سال پہلے کا, تو کراچی میں ایک صاحب جو ہے انہوں نے سنا, تو کراچی میں مجھے وہ ڈرائیو کر کے کہیں لے جا رہے تھے, تو انہوں نے سائڈ جو پاکٹ ہوتی ہے گاڑی کی, تو اس میں انہوں نے ٹکی پہ آ کے رکھے ہوئے تھے بسکٹس کے. جو بھی مانگنے والا آتا تھا تھوڑا سا شیشہ نیچے کر کے اس کو وہ پکڑا دیتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں نے آپ کی اس بات پر ہی یہ کام جو ہے شروع کیا ہے. بس نیت انسان ہو تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ دے ہی دیتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین, اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون, یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا, نچنت کرنے والا نہیں ہے. اچھا, یہ بھی بات جو ہے ہمارے انٹلیکچوئلز نے, دانشوروں نے اس کو گاڑی بنا دیا ہے اللہ سے ڈر کو. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا وہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا, وہ تو کسی کو یاد نہیں, کہ کسی کو 2 روٹیاں دی تھی تو یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی مجھے 20 آنی چاہیے, 18 کیوں آئی ہیں, یہ میری نہیں ہے روٹی. وہ جو ان کا ایک خاص ہے کیف کی بات, اس کو بڑا یاد ہے, پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں, کہ وہ گھر سے نکلی ایک ہاتھ میں چراغ لے کر اور ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر. تو کسی جگہ ماں کیسے چلی؟ انہوں نے کہا جہنم کو بجھانے کے لیے اور جنت کو آگ لگانے کے لیے, کہ لوگ جنت کے لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے نیکی کرتے ہیں, اللہ کی محبت میں نیکی ہونی چاہیے. بات تو بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن یہ وہ جو معیار حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام, اس کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نیور ایور. لیکن آپ کی سنت کیا ہے کہ آپ گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران آپ تیزی سے آگے بڑھے اور تھوڑی دیر کے بعد تیزی سے پیچھے آئے. تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی حکم بدل گیا یا کوئی خاص بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران میرے سامنے جنت کا پردہ اٹھایا گیا, تو انگور کا ایک گچھا میرے سامنے آیا, تو میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا, اور تھوڑی دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا گیا اور آگ کی ایک شعلہ میری طرف آیا, تو میں غیر ارادی طور پر پیچھے بیٹھا. تو اللہ کے رسول تو جنت کی پرسویشن بھی رکھتے تھے, اس کی نعمتوں کی, اور جہنم کی آگ سے ڈرتے بھی تھے. تو میں کتنا اللہ کا چاہنے والا بن جاؤں گا؟ مجھے غلط فہمی تو ہو سکتی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور جنت کا کوئی لالچ مجھے نہیں ہے, جہنم کا کوئی ڈر مجھے نہیں ہے, لیکن یہ ایک غلط فہمی ہوگی, نتھنگ مور دین دیٹ. اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے باقاعدہ کہا گیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اور چاہیے کہ چاہت کرنے والے اس کو چاہا کریں, اس کی چاہت کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جنت کی چاہت پیدا کرے, جنت کی نعمتوں کی, اس کے مشروبات کی, اس کے پھلوں کی, اس کی حوروں کی. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی ہیں؟ ہماری چاہت کے لیے. ہاں, ہم میں سے کوئی نامرد ہو تو وہ بے شک نہ کرے حوروں کی خواہش, لیکن اگر ہم واقعی مرد ہیں تو اپنے دل سے پوچھیں کہ پرسویشن ہے کہ نہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, اور وہ
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین، یقیناً یہ اس پر ملامت زدہ نہیں ہے، ایکیوز نہیں ہے، ان پر کوئی چارج نہیں ہے۔ ہاں چارج کس پر ہے؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں یہ ہیں زیادتی کرنے والے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ مردوں کے لیے جو چیزیں پرکشش بنائی گئی ہیں ان میں سر فہرست عورت ہے۔ سورۃ آل عمران کی 14ویں آیت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، پرکشش بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی مردوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اور عمدہ نسل کے گھوڑوں سے۔ یعنی یہ پہلی دو جو ہیں ان میں سے نمبر 1 عورت ہے۔ مرد کی 99% انوالنٹری موومنٹ جو ہیں وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں اور 95% جو اس کی کانشیس موومنٹ ہوتی ہیں وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہیں۔ خیال غیر ارادی طور پر دیکھنا، نظر کا اٹھنا، خیال کا آنا، پرسویشن کا ہونا وہ عورت کے لیے ہے، بیوی کے لیے نہیں، یاد رکھیے گا۔ اور اس کی کانشیس موومنٹ، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی رہڑ چلا رہا ہے، کوئی قلم چلا رہا ہے، کوئی مشین چلا رہا ہے، کوئی مل چلا رہا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ بیٹوں کے لیے ہے۔ اپنے بیٹوں کو گھر پرووائڈ کرنا، پھر گھر بنا کر دینا، ان کا گھر سجانا، یہ کانشیس موومنٹ ہے۔ لیکن انوالنٹری وہ خیال جو ہے وہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے، مرد کے دل میں ایسے رکھا ہے کہ اس کا خیال اسے رہتا ہے۔ اس کے بعد مال و دولت، یہ کس مرد کی کمزوری نہیں ہے، اور عمدہ سواری، برانڈڈ، یعنی جب گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے تو عمدہ نسل کے گھوڑے کا، آج ہم 4 ویلر پر سوار ہوتے ہیں۔ 4 ویلر تو مہران بھی ہے، کام تو چل جاتا اس سے، لیکن مرد کے پاس 4 پیسے ہوں تو وہ پھر کلٹس لے ہی لے گا، اور 4 پیسے آئیں گے تو پھر وہ کرولا لے گا، اور 4 پیسے آئیں گے تو ہونڈا ایکارڈ لے گا، اور 4 پیسے آئیں گے تو لینڈ کروزر بھی لے گا، اور بڑھاپے میں جا کر کھیتی اور مویشی، بڑے بڑے انڈسٹریز بھی فارم ہاؤس بناتے ہیں، مویشی پالتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی وہ آیات کے جنہوں نے واقعتاً مجھے پوزیس کیا ہے، کہ جن کو پڑھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ میرے خالق کا کلام ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ دس واز دا موسٹ ٹرو پکچر آف مائی۔ اچھا، اب اسی کا نتیجہ ہے کہ جب بھی کوئی عورت مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی ادر دین ہز محرم، اس کی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، نانی، دادی، پوتی، نواسی، ان کو چھوڑ دیں، غیر محرم عورت جس سے کسی بھی سٹیج پر اس کا نکاح ہو سکتا ہے، جب اس سے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو آج نہیں تو مرد کل اس کے ساتھ جا کے السلام علیکم لوے لوے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی سالی ہو سکتی ہے، وہ اس کی کزن ہو سکتی ہے، بیوی کی کزن ہو سکتی ہے، دوست کی بیوی ہو سکتی ہے، دوست کی بیٹی ہو سکتی ہے، whoever، مرد اس میں دلچسپی لے گا۔ اور نوکرانی جوان ہو تو اس میں بھی لے گا۔ یاد رکھیے گا، ایک تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں نوکرانیاں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں۔ یہ اصل میں عورتوں کے سمجھنے کی چیز ہے کہ وہ خواہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے، ایون قرآن پڑھنے کے لیے بھی جائیں اور اپنے شوہروں کو سرو کرنے کے لیے اپنی نوکرانیاں چھوڑ جائیں تو انہیں بھی اس کے کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے۔ وہ لندن میں جب میں فیصلے ماؤس میں امام تھا تو ویکینڈ پر سیٹرڈے کو
ظہر کی نماز کے بعد میرا درس تھا تو انہی آیات کا میں نے درس دیا، یا وہ سورہ مومن کی آیات تھی، تو میں نے یہی بات کہی کہ کوئی بھی عورت ہوگی، خواہ بیوی کی بہن ہو یا اپنی کزن ہو یا بیوی کی کزن ہو، تو مرد جو ہے اس کی طرف بڑھے گا۔ تو ایک بنگلہ دیش کے نوجوان تھے، دوست تھے میرے، وہ آ کے روز شام کو گپ شپ لگاتے تھے میرے پاس بیٹھ کے، چائے وائے پیتے تھے ہم۔ تو اس دن شام کو وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اس کی اہلیہ نے میرا درس سنا تھا، وہ والا پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کہنے لگے کہ my wife was very furious and she asked me when Sulaiman was born and my sister was here, did you have any persuasion for her? تو مجھے مسکرا کے کہتے ہیں I had to lie to her۔ اب ایک لونڈی جو آپ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو کھلانا آپ کا فرض ہے، اس کو پلانا آپ کا فرض ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے، سیکس بھی اس کی ایک ضرورت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وہ ضرورت بھی آپ پوری کریں۔ یہ تو ایک آسپیکٹ ہے۔ دوسرا آسپیکٹ کیا ہے کہ اگر اجازت نہ ہو تو آپ ہیرا پھیری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری فطرت کا جاننے والا ہے، اس نے تو بنائی ہے، الا یعلم من خلق، ابھی پڑھ کے آئے ہم، وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، تو اس کو ہمارے ویک پوائنٹس کا پتہ ہے۔ لہذا لونڈیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان سے تم سیکس کر سکتے ہو، نوکرانیوں سے نہیں، لونڈیوں سے۔ لونڈیاں ہیں نہیں، ایسے ایک انٹلیکچوئل بحث ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو جو انٹرنیٹ پر اور دعویٰ ورک کرتے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ غیر مسلموں سے آپ دین کے احکام پر بحث نہ کیا کریں، ان پر تو ساری ایمان کی بحث کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، تم بتاؤ کہ یہ دعویٰ کیسے جھوٹا ہے، یہ اس کو جھوٹا ثابت کرو۔ بار بار وہ ادھر جائے ادھر جائے، آپ کے نہیں، پہلے یہ بات جو ہے یہ طے ہوگی پھر آگے چلیں۔ اگر وہ مانتا ہی نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، تو پھر اس کی اور ہماری راہ جدا جدا ہے۔ ہاں وہ مان لے اور سمجھنا چاہے تو پھر اس کو سمجھائیں، انشاءاللہ ہر بات جو ہے وہ سمجھائی جا سکتی ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں، رعایت کرنے والے، کنسیڈر کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی باغوں میں ہوں گے عزت کے ساتھ رہنے والوں میں سے۔ اب یہی مضمون سورت مومنون کی ابتدائی آیات میں بھی آیا تھا، ذرا 18ویں پارے کی ابتدائی آیات نکالیں تو ذرا کمپیئر کریں، تو اس میں سے بہت سی اہم باتیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ جو 3 آیات ہیں لونڈیوں والی، وہ تو جوں کی تو ہیں، ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے۔ البتہ سورت مومنون کی ابتدائی آیات میں کہا گیا کہ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، لیکن یہاں کیا ہو گیا کہ انسان تھوڑدلا واقع ہوا ہے سوائے نمازیوں کے، یعنی بجائے مومن کہنے کے ان کو نمازی کہہ دیا گیا۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، ایک ہیں مومن کے اوصاف، سچ بولنا، دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا، اچھے اخلاق رکھنا، تمیز سے پیش آنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مومنوں کے اوصاف ہیں۔ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کو ہیلپ کرنا، یہ سارے کے سارے اوصاف غیر مسلموں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ہیں مومن کی علامات، یہ اور ہے۔ مثلا آپ میں سے جس راجن حضرات نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، مونچھوں کو ذرا نمایاں طور پر تراش کر دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ان کو السلام علیکم سننے کو ملے گا، پہچان ہو جائے گی نا کہ یہ مسلمان ہے۔ یعنی اگر داڑھی بھی بڑی ہو تو مونچھیں بھی بڑی ہوں تو لوگ سمجھیں پتہ نہیں سکھ ہے، پتہ نہیں یہودی ہے۔ الحمدللہ، یعنی داڑھی بڑھا کر مونچھیں تراش کر دنیا کے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع ملا، اور ایوری ناؤ اینڈ دین کہیں سے کوئی کہتا ہے السلام علیکم، تو کیسے پہچانتا ہے مجھے؟ داڑھی بڑی ہوئی، مونچھیں تراشی ہوئی۔ اسی طرح یعنی سچائی، دیانتداری، خوش اخلاقی، یہ کیا ہے؟ یہ مومن کے اوصاف ہیں۔
لیکن 5 وقتہ نماز مسجد میں جا کر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی پہچان ہے. آپ کسی غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، مکس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور 5 وقت آپ مسجد جاتے ہیں، اس نیبرہڈ میں ہر شخص گواہی دے گا کہ یہ مسلمان ہے. تو آپ مسلمان کو مومن کہہ لیں یا نمازی کہہ لیں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اور دوسرا، یہ سیکولر لوگ یہ ہیں، یہ دیندار لوگوں کو ایک تانا دیتے ہیں، ملا نہیں دوڑ مسجد تک. اٹس اے بلیسنگ فار اس. ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ یہ ایک اچھا جملہ ہے کہ ہماری دوڑ مسجد تک ہے. اور واقعی اللہ سے اونچی دوڑ اور ہو کہاں سکتی ہے؟ یہ تو ہماری حکومت کی مت ماری گئی ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو بلاک کیا ہے. کہیں اور جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے کہ نہیں ہے، مسجد میں ضرور ہے، اور اس کے اوپر نگرانی ہو رہی ہے، باقاعدہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس پر. رمضان سے پہلے ائمہ کو، مسجدوں کے ذمہ داروں کو بلا کر باقاعدہ ایس پی صاحب نے انسٹرکشن دی کہ بس 5 آدمی کے بعد 6ٹھا آدمی اندر جانے دینا اپنے مسجد میں. مشتاق صاحب ہمارے جو ہیں وہ گواہ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے. آگے پہلے سپاہی آگے کہہ گیا کہ جی ادھر تھانے آنا 3 بجے، 3 بجے کہ ان کا جی 5 بجے آنا. 5 بجے گئے تو پھر ان کو لے کر جو ہے ایس پی صاحب کے ساتھ چلے گئے. ٹیرر پورا جو ہے وہ بنایا گیا. اور کہا کیا؟ ایک تو یہ فاصلہ یوں کر کے رکھنا ہے، اور بس 5 تو بندے نہیں مسجد جانا. تو ملا کی دوڑ تو ہے ہی مسجد تک. آپ ملا کو، مسلمان کو آپ مسلمان کہہ دیں، مومن کہہ دیں یا نمازی کہہ دیں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اچھا، پھر سورہ مومنون میں کہا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے گریز کرتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ سورہ معارج کی آیات میں نہیں کہی گئی، اس کی بجائے 3 آیتیں وہاں پر آئیں. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، کہ یہ جو لغو باتوں سے گریز ہے یہ کیسے ہوگا؟ جو ایمان بالآخرت جو ہے وہ انسان کے دل میں راسخ ہوتا چلا جائے گا تو بیکار باتیں جو ہیں وہ انسان سے چھپتی چلی جائیں. سمپلی ہم ایک تجزیہ کر لیں کہ یہ گھڑی میشر کی ہے تو عرصہ میشر میں ہے. پیش کر غافل کوئی اگر دفتر میں ہے، آپ کسی امتحان کے پرچے میں بھی کبھی آپ کے پاس موبائل ہو تو آپ اس کو چھیڑیں گے؟ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم امتحان کے وقفے میں ہیں، کمرہ امتحان میں ہیں، اور گھنٹوں روز ہم ضائع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، گھنٹوں بلا مبالغہ. ایک بڑا قیمتی وقت جو اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں ہم، بڑا قیمتی وقت جو ہم قرآن مجید کی تلاوت میں لگا سکتے ہیں، بڑا قیمتی وقت قرآن مجید یاد کر سکتے ہیں ہم، لیکن وہاں ضائع کر رہے ہیں. کیوں؟ آخرت کا یقین نہیں. آج ہم نے پڑھی ہے نا وہ آیت کہ قیامت کے دن جب وہ قیامت سامنے آئے گی تو ہم میں سے ہر شخص کیا کہے گا کہ میرا پتر بھی لے لو، میری بیوی لے لو، تو میرے بھرا بھی لے لو، تو میرا خاندان بھی سارا لے لو، میں نے چڑھ دے. اگر آج بھی مجھے یقین ہوگا تو آج بھی میری کیفیت یہی ہوگی کہ میں، وہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا اپنے بیٹوں سے کہ آپ کے باپ کو اللہ نے 2 چیزوں میں اختیار دیا، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا. تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ناصر ہو. السلام علیکم. جان دے دی. تو آج بھی اگر ہمیں یقین ہوگا آخرت کا تو ہم کبھی بھی اپنے بال بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی عاقبت خراب نہیں کریں گے اور بے جا وقت ضائع نہیں کریں گے. پھر یہاں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو اس کی پیرلل آیت 2 آیتیں ہیں کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی اور ہیو ناٹس کا بھی. اچھا، سورۃ مومنون میں اور سورۃ مارج دونوں میں اول و آخر نماز کا ذکر ہے، یعنی مومن کا سب سے نمایاں وصف جو ہے وہ نماز ہے. اس کے جو ایکٹیویٹی ہے، اس کا جو محور ہے وہ نماز ہے. وہ اپنی ساری پلاننگ نماز کے ساتھ کرتا ہے
کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو اچھا نماز پڑھ کے نکلوں گا. جی السلام علیکم جی میں تہاڈے نال آنا ملاقات کرنے واسطے, تہاڈے نماز کتنے بجے؟ چلو میں پڑھ کے آواں گا, پھر میں تہاڈے کول پڑھاں گا, ملاقات ہو جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں جن کو نماز کا نہیں نا ہوتا, خیال نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کمٹمنٹ کرتی ہے نا, وعدہ خلافی تو بڑی پیڑی گل ہے نا, وعدہ کیا کیوں تھا؟ تو مومن کی ساری ایکٹیویٹی کا مرکز و محور نماز ہوتی ہے, اس کے گرد ساری اس کی موومنٹ گھومتی ہیں, ایکٹیویٹیز گھومتی ہیں. اچھا, پھر سورہ مومنون میں آخر میں کہا گیا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. سورہ ماج میں کہا گیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون. یہاں نمازوں کی حفاظت کے کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے, اور نماز کی حفاظت کیا ہے کہ نماز کا کوئی رکن ضائع نہ ہونے پائے. پراپر سجدہ کرنا, پراپر رکوع کرنا, پراپر جلسہ, پراپر قوما, یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی حفاظت. آگے چلیے, فمال الذین کفروا قبلک مہطعین. تو کافروں کو کیا ہو گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین, دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم, کیا لالچ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ داخل کر دیا جائے نعمت بھری جنت میں؟ کلا, ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جسے وہ خود جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب, تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون, کہ ہم قدرت رکھتے ہیں کس پر؟ الا ان نبدل خیرا منہم, کہ ہم ان سے بہتر لوگ بدل کر لے آئیں. وما نحن بمسبوقین, اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. فذرہم یخوضوا, تو اے نبی چھوڑو ان کو کہ غرق رہیں, ویلعبوا, اور کھیلتے رہیں, منہمک رہیں کھیل میں, حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ اس دن, وہ دن آ جائے کہ جس دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. یوم یخرجون من الاجداث, جس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے سران, اور دوڑے جا رہے ہوں گے. کانہم الی نصب یوفضون, اس طرح کہ یہ گویا کسی متعین نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم, اس حال میں کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ, اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, یہی وہ دن ہے جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين